سب سے پہلا سوال یہ ہے، حضرت آپ نماز محمدی کے بجائے نماز حنفی پڑھتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں، تو ہمیں بالکل ٹھیک زور دیتے ہیں، ہمیں اس پر زور دینا چاہیے، کیونکہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے پڑھی ہے، اور اس نماز کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اور صحابہ نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ کو بتایا ہے، اور ابو حنیفہ نے حضور والی نماز کو لکھ کر امت کو دکھایا ہے۔ تو حضور والی نماز ابو حنیفہ نے لکھی تو تعارف کے لیے نماز حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو ڈھڈو نہیں لکھی۔ آپ کو آسان سمجھاؤں، یہ نلکا ٹھہرا ہوا ہے، اس نلکے سے پانی نکلتا ہے، کوئی پوچھے کس کا پانی، آپ کہیں گے نلکے کا، تو وہ کہے گا جی نہیں، انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ کا ہے۔ آپ کہیں گے ہے اللہ کا، نکال کے نلکا دے تو کہتے ہیں نلکے کا پانی، ہے اللہ کا، دریا سے لو تو کہتے ہیں دریا کا پانی، ہے پانی اللہ کا، موٹر سے نکلے تو ٹوٹی کا پانی، اور بابا ہے نماز رسول اللہ والی، لکھ کے امام ابو حنیفہ نے دیا تو نماز حنفی کہتے ہیں۔ ایسا سیانے ایسا کملے یملے نہ ہے، اسا کو پتہ بھی کیڑی گال کتھا آکھو، اسی وجہ کو ایسا ٹھیک ہی آدھے ہیں میرا برا۔ ایک انجینئر علی مرزا ہے، عوام کا ذہن خراب کرتے، علماء کے خلاف بات کرتے، مستقل اس کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ یار میری گفتگو براہ راست نشر ہو رہی ہے، میں نے کو 20 بار کہا ہے انجینئر صاحب، انجینئرنگ کا کام ہوتا ہے تھلی بنانا، سڑک بنانا، سیدھی ہے ٹیڑھی ہے لیول ہے یا نہیں ہے، اس کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو مسئلے کا شوق ہے تو عالم بن جاؤ اور مسئلے پڑھتا ہو۔ ایسے اپنے مطالعے سے آپ کہتے ہیں میں نے 2-4 ترجمے دیکھ لیے، میں عالم ہوں، تو کل مجھے بھی انگلش آتی ہے، الحمدللہ میں نے ٹاپ کیا گریجویشن میں، پھر میں میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے خود کو ڈاکٹر کہہ دوں گا؟ یار یہ کوئی بات ہے؟ جو انگلش جانتا ہو میڈیکل پڑھ لے تو اسے لوگ ڈاکٹر نہیں کہتے، اور حیران ہوں اس انجینئر کو لوگ مولوی مان کے مسئلے پوچھ رہے ہیں جس کو آج تک کسی ایک مدرسے میں لیٹرین صاف کرنے کے بھی ٹائم نہیں ملا، پڑھنا تو دور رہا۔ خدا دے بندے انجینئر ایو نہیں لوگی کرنی ہے، بھئی عالم ہو انجینئر ہو ہمیں کوئی نہیں مسئلہ، لیکن ایک بندہ صرف انجینئر ہو، کسی ایک مدرسے میں آج تک نہیں گیا ہو، کسی ایک شیخ الحدیث سے اس نے نہیں پڑھا ہو، مجھے بتا دیا جائے اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ ثامنہ تخصص فی الحدیث تخصص فی الافتاء کہاں سے کیا اس نے تو آج تک ایک کلاس کا درجہ بھی نہیں پڑھا۔ اور میں آپ کی بھی سعادت سے کہتا ہوں، اگر کوئی انجینئر صاحب کا بندہ بیٹھا ہے تاریخ اس سے لے لیں، اگر بدھ طے ہوگی تو منگل میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، تو میں انشاءاللہ دسنا بھی کتنا بھی یہاں سو تھیندا ہے، ایڈا ڈھلا ہی میں نہ جتنا تو ہمیں کو سمجھی بیٹھے ہوئے۔ خوارج کا فتنہ اس دور میں موجود ہے میرے بھائی، فتنے تو پوری دنیا میں کئی ہیں، اب کوئی فتنے ہیں کوئی فتنیاں ہیں، تو بہت سے فتنے ہیں، ظاہری بات ہے خوارج کا اہل بیت کے ساتھ بغض ہے، تو اہل بیت سے بغض رکھنے والے بد نصیب اس دھرتی پہ ضرور موجود ہیں۔ آج کل گانوں کی طرز پہ لوگ کلام الہی اور نعتیں پڑھتے ہیں، اس بارے میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنا چاہیے، میرا ذاتی نظریہ، لیکن میں نے ایک ثنا خان سے بات کی ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا میں اسی لیے گانے کے طرز پہ پڑھتا ہوں تاکہ لوگ گانے کو چھوڑ کے دین کی طرف آ جائیں۔ میں نے ان کو کہا آپ کی بات میری عقل لگتی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتا، اگر آپ ٹھیک نیت سے کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اجر دے گا، اور غلط کر رہے ہیں تو اللہ پکڑے گا، لیکن میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ میں فتویٰ نہ لینا بجائے پڑھا تو قرار تھی گیا، یہ اب مجھے میرے منہ سے آپ نہ کہلوائیں۔ غزوہ ہند کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل، جی ہاں حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، فرمایا 2 جماعتیں وہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کے بری کر کے رکھ دیا ہے اور ان پر جنت واجب ہے، ایک غزوہ ہند والی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والی، تو لہٰذا ہم اس کے قائل ہیں۔ جنازہ کے بعد دعا بدعت ہے، تو فرضوں کے بعد دعا کہاں سے ثابت ہے؟ میرے بھائی نماز جنازہ خود دعا ہے، حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی، اس پر لڑائی کی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب ہم سوتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ پڑھیے اللہم بسمک، جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، گھر جانے گھر آنے، مسجد جانے مسجد آنے، بیت الخلاء جانے آنے، بازار جانے آنے، سفر پہ آنے جانے کی دعائیں حضور سے ثابت ہیں یا نہیں؟ اور آپ کو لفظ یاد ہے جو کہتے ہیں جنازے کے بعد حضور نے دعا پڑھی ہے، وہ لفظ ہمیں بتا دے، پڑھنا ہم شروع کر دیں گے۔ لفظ حضور والے دکھائے، سونے کی دعا ہم بتاتے ہیں، لفظ بھی دکھاتے ہیں، تو بھی دکھاتا ہے، ہم اٹھنے کی دکھاتے ہیں، مسجد آنے جانے کی دکھاتے ہیں، تو جنازے کے بعد علی میرا بھرا دکھا چاہنا کیڑے لفظ ہیں؟ ادھر ان کے پاس لفظ نہیں ہے، کیوں؟ اگر حضور نے پڑھی ہوتی تو لفظ ہوتے نا، وہ پڑھی نہیں اسی لیے ہم نہیں پڑھتے، باقی جو پڑھتے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں، اندے تے رولا پاون دی لوڑ کو نہیں، پیار نال بیٹھ کے سمجھاؤ بھی اللہ دے بندے حضور والا طریقہ نہیں۔
اچھا آپ جب یہ کہیں گے نا لوگ آپ کو کہیں گے اچھا دعا منگی سے کوئی مندے تلی سے کڈھے، دعا مانگی ہے کوئی برا کام تو نہیں کیا، اسے کہو ٹھیک ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا مانگا کر، اے اللہ میرے بالاں کو بخش، میرے پیو کو بخش، میرا کاروبار دے چا والوں دے بعد بیا سجدہ والاتحیات مکے والا ود دعا، اے میرا اللہ میں کو حج تے گن ونج، میں کو عمرے تے گن ونج، والا اللہم صلی اللہ کرے سو۔ کہتے ہیں میں تو ایسے نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں حضور نے ادھر دعا نہیں مانگی۔ میں نے کہا حضور نے جنازے پہ بھی نہیں مانگی۔ کملا بھرا دعا اون ویلے دعا بڑھتی ہے جلے حضور علیہ السلام دے طریقے تے ہوئے، جلے اللہ دے رسول کو ہٹ کے ہوئے او دعا شوا کوئی نہیں ہوئی، میں آپ کو ڈھڈو کھاتا پڑا کھڑا۔ اور باقی رہا فرضوں کے بعد دعا، بالکل بحقی میں موجود ہے، حضرت انس کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ بعد ما سلم ودعا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا سلام پھیرا، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول نے دعا مانگی۔ یہ اللہم انت السلام ومنک السلام والی دعا جو ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کب مانگتے تھے؟ نماز کے بعد۔ تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا اونچی مانگتے تھے؟ میں نے کہا جو صحابہ نے سنی ہے تو اونچی مانگتے تھے تو سنی ہے۔ اور خدا کا بندہ صحابہ کہہ رہے ہیں یہ لفظ مانگتے تھے تو انہوں نے سنی ہے، انہوں نے ساتھ مانگی ہے، انہوں نے اپنے کانوں سے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو بتا رہے ہیں۔ ورنہ میں ایک بندہ ہوں ہولے ہولے منگے بیٹھا، ہوں میں کو کہڑا پتہ ہے وہ منگے بیٹھا شالہ رنڈڑ تھی، وہ شالہ زال فوت تھی، میں کو کہڑا پتہ ہے وہ کیسے مانگدا پیا؟ وہ اونچا مانگے گا تو مجھے پتہ چلے گا نا۔ ایک بندہ دعا آہستہ مانگ رہا تھا، ایک بڈھا بندہ اٹھی کھڑوتا ہے، وہ عمل سے بچی منگی کر، تو منگ بیٹھا رنڈر تھی وہ رن مار وینے اسا آمین آمین لئی بیٹھے ہو سو۔ تو اس کی اپنی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے صحابہ نے سنی ہے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ایسے اللہ کے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں فرض کے بعد دعا نہ مانگو۔ تو میں نے ان کو کہا بھیا پیشاب کے بعد دعا مانگا، میں ان پیشاب کر رہا ہوں چل بہرا کہ اللہم صلی اللہ یوں مانگو۔ او خدا کے بندے نماز کے بعد دعا نہیں مانگوں گا تو کب مانگوں گا؟ ہاں روٹی کھاون کے بعد چلو آؤ سب سارے رل کے دعا کرو پڑھو۔ او خدا کے بندے نماز دینی کام ہے، نیک کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، اللہ کا دل خوش، اللہ رب العزت ہمارے سے خوش ہو رہا ہے اور ہمارا دل اللہ سے خوش ہو رہا ہے تو ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں کون سا مسئلہ؟ تو مانگنی چاہیے۔ اور آخری بات، جس کو ضرورت ہے وہ مانگے اور جس کو اللہ سے ضرورت نہیں ہے وہ بے شک نہ مانگے۔ اٹھ کے لگا مجھے ٹھیک ہے، اس حد ہوتا کوئی رولا کو نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ آرام بھی کیا کریں، اتنی عبادت میں مشغول کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے فرضوں کے بعد صرف نوافل ہی پڑھی تھیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا تھا، رات کے جاگنے سے تو نہیں منع۔ نصفہ او انقص، یہ ہے رات کا جاگنا جس میں مسائل حل ہوں، جو اپنے استاد صحابہ سے پڑھا ہے وہ اپنی یادداشت سے لکھیں اور باقی دوستوں کو دکھائیں، ٹھیک ہے جی سب ٹھیک ہے، 40 فقہا کی کمیٹی کو دکھائیں، مسائل لکھیں، دلائل لکھیں، فضائل لکھیں، حدیث لکھیں اور تفسیر لکھیں، صحابہ کے فتاوی لکھیں، آثار لکھیں، اقوال لکھیں، اخبار احاد لکھیں، پورا دین لکھ کر امت کو دیں، تو اس پر آپ کو کیا نقصان ہے؟ تو عشاء کے وضو سے امام ابو حنیفہ نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور 40 سال پڑھی ہے، اور پھر صبح اٹھ کر امام صاحب صبح کی نماز اشراق پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر ظہر اٹھ کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیند کر لیتے تھے، پھر ظہر کے وقت اٹھتے تھے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا امام ابو حنیفہ کا 40 سال آپ کو نظر آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں امام شعبی رحمہ اللہ، امام شعبی نے 50 سال عشاء کے وضو سے صبح پڑھی ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، رولا امام ابو حنیفہ نہ لے، اپنی سوئی کو سدھا کرو، دماغ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ نے بیوی کے حقوق پھر کیسے ادا کیے ہوں گے اگر عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے تو؟ میں کہ تو امام صاحب دا سالہ لگتا جو تک رول ہے، تو سال ہے، تو امام صاحب کا برادر ان لا ہے، تو اعتراض کر رہے میں سالہ ہوں مجھے مسئلہ بن گیا، اے ساری بہن دے حقوق ادا نہیں تھا۔ جب بات ہو گئی مجھے کہتے یہ تو مذاق ہے۔ تکبیر، تخت ختم نبوت، اہل سنت والجماعت۔ میں نے اسے کہا بھائی مذاق کی بات نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی بیوی کو اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی ہے شاباش میرے سرتاج تو عشاء کے وضو صبح پڑھ رہا ہے میں راضی ہوں، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو جب بیوی اپنا حق خود معاف کر رہی ہے تو تے کو کیڑا مسئلہ پیا کھڑوتا ہے، تجھے کون سا اعتراض ہے؟ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، حاجی صاحب کو گھر والی نے حقوق معاف نہیں کیے ہوئے تھے، حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو گھر والے نے حقوق معاف نہیں، میں پرسوں آیا ہوں حضرت جی مولانا جمشید علی رحمہ اللہ کے گھر کے سامنے سے ٹنڈو اللہ یار، میں وہیں سے پرسوں میں وہیں تھا میرپور خاص میں جلسے پر،
تو یہ ہمارے اکابر ان سب کو بیویاں ان کے ساتھ ہے. کہتے نہیں ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت یعنی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. رائٹ باؤں کہیں نہ ہوئے گواہ ڈھیر دا ہوئے. تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ یعنی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کامیاب مرد ہے, اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا ہے. حاجی عبدالوہاب کامیاب مرد ہے, بیوی ساتھ دے رہی ہے. ہمارے اکابر اس طرح ساتھ. یار ہماری بیویاں بھی تو ہیں نا. میری دونوں بیٹیوں کو شدید بخار تھا, میں انہیں چھوڑ کر آیا ہوں اپنے گھر سے. میرے ذوالقرنین کی بیٹی بیمار تھی, شدید بخار تھا, کہتے میں رات سو نہیں سکا, وہ ہماری گاڑی ڈرائیو کر کے آیا. تو کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے نا. تو ہماری بیویاں تو ہماری تائید کر رہی ہیں. تو امام ابو حنیفہ تزار لڑ دی ہے. سبحان اللہ, کیسی عجیب باتیں ہیں دنیا میں, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جاری نماز میں مقتدی قرآن سنے, فاتحہ نہ پڑھے, مگر سری نماز میں آپ منع کرتے ہیں, کیوں؟ میرے بھائی قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت میں اللہ نے 2 حکم فرمائے ہیں اور 2 باتوں پر عمل فرمایا ہے. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے تو 2 کام کرنا. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس کو سننا, وَأَنصِتُوا, اور زبان سے چپ رہنا, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں. کام ایک ہے, حکم 2 ہے. کام ہے قرآن پڑھا جائے, حکم 2 ہے, سنو اور چپ رہو. سنیں گے تب اذا جہر الامام, جب امام اونچا پڑھ رہا ہوگا پھر مقتدی سنے گا. اور امام جب اونچا پڑھ رہا ہو تو مقتدی پہلے حکم پہ عمل کر کے سنے گا, اور جب امام اسرا آہستہ پڑھ رہا ہو تو دوسرے حکم پہ عمل کریں گے کہ چپ پھر بھی رہیں گے. تو یہ 2 حکم میرے اللہ نے دیے ہیں. حنفیاں ڈھڈو نہیں کڈھا. یہی تمہیں سمجھا رہا ہوں پہلے دن سے کہ خدا کے بندے مولوی مسئلہ بتاتا ہے, بناتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مولوی چھوٹی کھوتی کو آتلا ہے پہ غلط مسئلے سے سر. ہمیں قبر نہیں آنی, ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا. یہ 2 فرشتے جو ادھر بیٹھے ہیں, میں جھوٹ بولوں گا آج آپ کے سامنے تو اٹھ کے چلا جاؤں گا, قبر میں مجھے جواب نہیں دینا کہ میں دوسروں کو گمراہ کر رہا ہوں. اتنی بھی دنیا کی ہم نے مہنگی نہیں سمجھ لی کہ ہم آخرت کے بدلے میں اس کو بیچ دیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. رب فرماتے ہیں ان کی تجارتوں نے کوئی فائدہ نہیں دے گی جو دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ دے. ہمیں نہیں چاہیے یہ, ہمیں کل بھی آخرت چاہیے, ہمیں آج بھی آخرت چاہیے. میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ, میں چھوٹا بیٹا ہوں ابو کا, سب سے چھوٹا اور آخری بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. کوئی پوچھتا نا تو میرے ابو میرے بارے میں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, تو فرماتے اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ رسول کا وفادار بنے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے زندہ رکھے, حضور پاک اور اللہ سے غداری کرے, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لفظ ہوتے میرے بابا جان کے. جھوٹ بولے تو یار ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو, کیا جواب دیں گے؟ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں غلط اوے بھائی, کسی کی پارٹی کو نیچے اور اونچے کرنے کی بات نہیں ہے, اللہ کو جواب دینے کی بات ہے, شریعت کی بات ہے, اور کسی کے کوئی خاندان کا مسئلہ نہیں ہے. 2 حکم اللہ نے دیے ہیں, ایک پہ چپ رہنا کہا, ایک پہ سننا کہا. جب امام اونچا پڑھ رہا ہوتا ہے تو سنتے رہو, پھر بھی نہ بولو, اور جب امام آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس پر خاموش رہو. تو 2 حکم قرآن کے. اور پھر کیا فرمایا؟ لعلکم ترحمون, تمہارے اوپر تب اللہ رحمت اتاریں گے. اور اگر آپ یہ حکم نہیں مانو گے, آپ پیچھے پڑو گے, تو پھر رحمتیں نہیں آئیں گی, پھر زلزلے آئیں گے, پھر رحمتیں نہیں آئیں گی, پھر قتل و غارت ہوگی, پھر رحمتیں نہیں آئیں گی, پھر فساد اور بدامنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. تو شریعت کو شریعت کے مزاج میں سمجھا کریں, کسی کو اونچا اور نیچے دکھانے کی بات نہیں ہوتی. مولانا صاحب فقہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے خود کہا ہے لیتفقہوا فی الدین, دین میں فقہ کو حاصل کرو. یہ قرآن کریم نے کہا ہے, یہ اللہ دا قرآن ہے, سورت توبہ ہے, 11واں پارہ کو میری بات نہیں ہے. تو اللہ نے فقہ کی بات کی. اور صحیح بخاری میں حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے جس نے دین میں فقہ حاصل کر لی. تو صحیح حدیث ہے, اللہ کے قرآن کی آیت ہے, تب فقہ ہم نے لکھی ہے. جو صحابہ کرام کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے لکھی ہے تو ان نے امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا تھا.
حضرت انس بن مالک امام ونیفہ کے استاذ ہیں، موفق المکی اٹھائیں جلد اول میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ امام ونیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ امام ونیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ عنہ امام صاحب نے ان سے پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی رضی اللہ عنہ ان سے امام صاحب رحمہ اللہ نے پڑھا ہے۔ حضرت واصلۃ ابن الاسقا رضی اللہ عنہ صحابی سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے۔ سیدہ عائشہ بنت حجرت رضی اللہ عنہ سے امام ابو حنیفہ نے حدیث سنی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے تو ان صحابہ سے پڑھا ہے، یہ ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ کس کس صحابی سے کیا حدیثیں پڑھی ہیں؟ آپ عنوان یہ رکھ لو کہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے حدیثیں کون سی پڑھی ہیں، میں 1 درجن حدیثیں آپ کے سامنے یہاں پڑھ دوں گا۔ آپ عنوان رکھیں تو میں یہ آپ نے مجھے پہلے ٹائم کہا ہے کہ آپ اصلاحی باتیں کریں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں مسائل نماز پہ بات کروں، سارے سوال آ یہی رہے ہیں تو تم کہتے ہیں اصلاحی گالیاں۔ اور اللہ کے بندے جب درد سر میں ہو تو پھر پیٹ کے درد کی دوائی نہیں دیتے۔ تو فیلے نال میں کو بھی ٹیکا لاؤنا تو آ کے نہیں مٹھائی کھماونی ہے۔ مولانا صاحب آپ کا ایک کلپ سنا جس میں آپ فرما رہے تھے اس دور کے ابدال مولانا فضل الرحمان ہیں، اتنے بڑے اکابر کو چھوڑ کے ایک سیاسی مولوی کا نام آپ نے کیوں کہا؟ میں آج بھی کہتا ہوں ولیوں کے امام مولانا فضل الرحمان ہے، میں تو آج بھی قائم اور دائم ہوں، میں تو آج بھی اس شخص کو علماء کا امام مانتا ہوں، میں ڈڈوں دے نال کھڑوتا ہوں، کوئی اتو نہ کھڑا۔ یہ کوئی بات ہے یار؟ وہ بندہ وہ کام کر رہا ہے جو صحیح مسلم میں حضور کا فرمان موجود ہے، وہ کوئی کر رہا ہے، آؤ وہ میں سناتا ہوں وہ کیا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر، فرمایا لوگو انبیاء نبی بھی ہوتے سیاستدان بھی ہوتے، میں آخری نبی اور آخری سیاستدان بن کے آیا ہوں نبیوں کے حساب سے، اب میرے بعد میرے خلفاء، میرے نائب اور میرے ورثاء اس کو لے کر چلیں گے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں علم میں بھی اور سیاست میں بھی۔ سیاست کی وراثت اگر ملک پاکستان اور عالمی سطح پہ کوئی لے کر عالم چل رہا ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہا لگا مولانا فضل الرحمان نے کون سا اسلام نافذ کیا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کس عالم کو مانتے ہیں؟ اس نے 2 4 5 علماء کے نام بتائے۔ میں نے کہا ان نے کتنا اسلام نافذ کیا؟ انہوں نے ہاتھ جو اختیار کیڑا ہے۔ میں کہ مولوی صاحب وزیر اعظم کا لڑائی، اس کے ہاتھ میں کون سا اختیار تھا؟ 4 MNA دے کر بھیجتے ہو کہ جاؤ کام کرو۔ جنگل کاٹنے کے لیے چاقو نہیں دیا جاتا، جنگل کاٹنے کے لیے بڑے بڑے آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اسے 1/3 میجارٹی دے کر دیکھو، اس نے دین پہ اس کے باپ نے پہرا دے کر دکھایا تھا۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اس بندے نے قادیانیت کا منہ بند کیا کہ آج بھی قادیانیت لندن میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ یہ مرزا مسرور کا کلپ آیا کہ جب تک یہ مولوی اسمبلی میں ہے نا ہماری دال نہیں گلتی، اور ہم نے کہا تیری انشاءاللہ قیامت تک نہیں گلنے دیں گے۔ تو علماء سیاست کر رہے ہیں تو اس اہل سیر تے پٹکا بچہ کھڑا ہے۔ ہمارے مدارس آج میں کھلے عام گفتگو کر رہا ہوں، یہ علماء کی سیاست ہے، ورنہ باہر ممالک میں جہاں علماء کی سیاست نہیں ہے، وہ چاہے کتنا اسلامی ملک کیوں نہ ہو، وہاں ایسے کوئی گفتگو جلسے میں کر کے دکھائے۔ آپ دکھا دیں مجھے، ذرا دبئی چلے جائیں، کہیں مولوی کو آکو تو جمعہ 2 لفظ بیتا علا چا یہ حکومت لکھے نو دے کل ہٹ کے علا جو اللہ میں مان المترئی نہ ملے، وہ کو 2 گالیاں کر چانا جمعے میں بات کر دے، کوئی حدیث کہہ دے بھی یہ مسئلہ حکومت کا غلط ہے، وہ اللہ میں چاہ کے اتھیں بھوکیتے ہیں جری جیل ہے۔ تو بھائی پاکستان میں علماء کی سیاست کی وجہ سے آج دین میں حقیقی مسئلے آپ سن رہے ہیں تے علاوہ والی مولوی صاحبین تے مولوی صاحبین، خدا کے بندے کچھ سورہ سمجھا کریں، دیندار بندہ ہے اور دین کی قیادت کر رہا ہے، 6 لاکھ علماء اس کی قیادت میں جمع ہے، ان کو تو غلطی نظر نہیں آتی، اور جو علماء اس کے ساتھ ہیں وہ تائید کر رہے ہیں اور غلطی ان کو نظر آتی ہے، جرا الچٹو من الڈگر ہے، جسے اپنا کچھ نہیں پتا، چبل بٹا چبل ہے، وہ علماء پر بات کرنے پر تیار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو غلط نام سے پکارتے ہیں اور اس طرح کے غلط کہنے سے ظاہری بات ہے، علماء کو جب غلط لفظ کہو گے تو ایسی بات ہے، بری بات ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ علماء کو غلط لفظ کہنے سے بندے کا عاقبت بھی غلط ہو سکتی ہے۔ پھر مولوی کو آپ ذات کی وجہ سے غلط کہو تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ اس کے علم کی وجہ سے غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کی نفرت علم دین سے ہے نا۔ پھر درخت پھل نہ بھی دینا تو سایہ پھر بھی دیتا ہے، عالم بے عمل بھی ہو تو پھر بھی فائدہ مند ہے۔ کسی غیر مقلد نے کہا ہے کہ سر پہ قرآن رکھ کے حضور پاک نے ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی۔
سیر تے قرآن رکھ کے مولوی کوڑ مارا بس ہوں بھی تو کیسے پوچھ دے میں تو بہت حیران ہوں یار اتنی بڑی بات اللہ اکبر اتنی بڑی بات صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے صفحہ 103 کی صحیح حدیث ہے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی نماز بیان کی ہے صرف تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین بیان کیا سلام تک نہیں بیان کیا نہ ہو صحیح بخاری کی روایت جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہے یہ کوئی بات ہے جب میری گفتگو ان سے ہوتی ہے نا میں انہیں کہتا ہوں آؤ بخاری پر بات کریں اس وقت بخاری پڑھتے ہوئے انہیں بخار ہو جاتا ہے عوام کے سامنے بخاری بخاری بابا ہم نے بخاری پڑھی ہے 100 میں سے 100 نمبر لیے آئیں مجھ سے بات کر لیں صحیح بخاری کی حدیث ابو حمید ساعدی کی ہے صرف پہلا رفع الیدین بیان کیا پھر نہیں کیا اور جو رفع الیدین حضور علیہ السلام کرتے تھے شروع زمانے میں کرتے تھے ہم مانتے کرتے تھے شروع میں تو حضور پاک علیہ السلام بیت المقدس سے منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے تو جیسے وہ مسائل چلے گئے یہ بھی چلے گئے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے تکافل کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اس کو جواز کے بارے میں قائل ہیں اور باقی علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں جب علماء اور فقہاء میں اس طرح کا اختلاف ہو تو مجھ جیسے بندے کو نہیں چاہیے میں کسی پر فتویٰ دوں آپ کو جس کی تحقیق پر اعتماد ہے آپ اس کی تحقیق پر اعتماد کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایک محفل کی 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں ایک محفل میں 3 طلاق دیں تو ایک ہوتی ہے تو ایک محفل میں اس کے چہرے پر 3 تھپڑ مارے اور کہیں میں نے ایک مارا ہے ایک بندہ سموسے بیچتا تھا اور ایک بندہ اس کے پاس گیا 3 سموسے ایک پلیٹ میں رکھ کے کھائے اور اسے 10 روپے دیے اس نے کہا بھائی 30 روپے ہیں 10 کا ایک سموسہ ہے اس نے کہا ایک پلیٹ میں کھائے ہیں 3 سموسے ایک ہو گئے ہیں سموسے پہ سمجھ آتا ہے اور طلاق ایک بندہ کہنے لگا جی نہیں حضرت مولانا امین کاڑوی رحمہ اللہ بیٹھے تھے اور ایک بندہ ان سے بحث کر رہا تھا کہ 3 طلاق دو تو ایک ہوتی ہے تو حضرت نے جب اس کو دلائل سے پھنسایا نا کہ ایسا نہیں ہے تو اس نے پولیس بلوا لی تو تھانے دار آ گیا تھانے دار نے کہا میں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا حضرت نے فرمایا اگر ہم کریں تو اس نے کہا میں جوتے ماروں گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا اسے بھی مارو جوتے یعنی وہ جو بندہ بیٹھا تھا مجھے بھی مارو لیکن مجھے 3 مارو تو 3 جوتے گننا اسے 3 مارنا تو ایک جوتا گننا انہوں نے کہا کیوں آگے ذرا رولا ہی ہو جو 3 تھی دن یاد ہے ایک تھی دن جو لوگ کھاد دیتے ہیں پروفٹ کے لیے اور پھر ادھار ریٹ پر یہ بھی سود کی ایک نئی قسم ہے اس سے بچیں اس کی تفصیل آپ نے نہیں لکھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ڈیو کا کاروبار آج کل عام ہے موٹر سائیکل ہے میرا بیٹا بھی ہے میں بھی ہوں ہم نے فیکٹری اور شو روم رکھا ہوا ہے ایک بندہ آئے گا مجھ سے ادھار پہ لے گا اور میرے بیٹے کو نقد پہ بیچ دے گا اور پیسے لے کر چلا جائے گا اور میری قسطیں چلتی رہیں گی اس سود کو کان نچوینوں پکڑانے لگا حال ہے تو ایک ہی بندے کے ساتھ 2 فائدے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعتین فی بیعہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ایک سودے میں 2 سودے کرنے سے منع فرمایا تو اس لیے سودی کاروبار سے بچ جائیں مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں فرمائے حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے بہت بزرگ آدمی تھے لیکن ہمارے علماء دیوبند میں خصوصاً حضرت مولانا یوسف الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر اشکالات کیے ہیں اور ان کی کچھ تحقیقوں کو نہیں مانا اس لیے احتیاط سے چلا کریں میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا اس سفید ریش بزرگ پر انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی ہے لیکن ان کی بعض تعبیرات سے علماء دیوبند مطمئن نہیں تھے اسی وجہ سے احتیاط رکھیں سود پر کھاد دینا جائز ہے ناجائز ہے مثلا 1700 کی بوری 2300 میں سود پر کیسے ہوتی ہے ادھار اور سود میں بڑا فرق ہے اسی لیے آ کر دیکھ لیا کریں قسطوں کا کاروبار اور ہے اور نقد کا کاروبار اور ہے اس میں فرق کی گنجائش ہے لیکن اس کی تفصیل کیا ہے اس بار علاقے سے مولوی بیٹھے انہوں کو میڈی والے مسئلے پوچھے کرو اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے ایک بچی کا نکاح بچپن میں اس کے والد نے پڑھا مہر مقرر نہیں ہوا تھا رخصتی کے وقت اس کا حق مہر کیا ہوگا جو بچی حق مہر بتائے گی وہی ہوگا وہ نہ بتائے تو جو مہر مثل ہوگا وہی ہوگا جو اس کے خاندان میں رائج ہے تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حق مہر یہ بھی یاد رکھیں پھر آپ کہیں گے بات لمبی ہو گئی ہے حق مہر دینا چاہیے لوگ معاف کرانے کی نیت سے لکھواتے ہیں ایسے نہیں ہوتا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین کہ بندہ فوت ہو گیا نا تو پہلے ترکے سے حق مہر نکال کے بیوی کو دیا جائے گا پھر جائیداد تقسیم کی جائے گی تو اس لیے حق مہر وہ لکھیں جو بیوی کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ ڈیمانڈ حق مہر اسی کی ہوگی کم از کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے موجودہ دور میں سکہ رائج الوقت پاکستانی 5000 روپے کم از کم بنتے ہیں اس سے زائد جتنا بھی دیں
انہیں جو خالی 5,000 اس سے بڑھ کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا چوتھے پارے کے آخری صفحے پہ ہے, تم خزانے کا ایک ڈھیر بھی دے سکتے ہو. تو اس لیے دینا چاہیے. اپنی زال کو لے آنے واسطے بندہ ہاتھ سنگوڑ نہ کھڑو ہوئے. یاد رکھیں بیوی کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو, اسے خرچہ دیا کرو. یہ نہ ہو بیوی تمہاری ہو اپنی ماں سے پیسے مانگتی پھرے, اپنے باپ سے اپنے بھائیوں سے پیسے مانگتی پھرے, پڑوسن سے ادھار مانگتے پھرے. شرم کرنی چاہیے اس مرد کو جس کی جیب اور بٹوے میں پیسے موجود ہیں اور اپنی بیوی پہ خرچ کرنے پہ یہ کنجوس تیار نہیں ہے. اسے چاہیے یہ خرچہ دے. اپنی بیوی کو خود اسٹیبل کرو, وہ آپ کی گھر والی ہے, آپ کی اولاد کی بڑھوتری کر رہی ہے. تو 2-4 روپے کو زیادہ لگے گا تو کوئی موت نہیں پہ گئی. سنگتیاں دکھاؤن واسطے مچھاں کو تیل لا کے 100 روپیہ بندہ چاہ پلا دے وے زال کو پوچھن او 20 والا نوٹ کتھوں بھی آئی. شیشے چ منہ دیکھنا چاہیے بندے کو. اپنی بیوی کو دیتے ہوئے کون سا مسئلہ ہے؟ گرل فرینڈ کو موبائل یہ نوکیا والا نہیں صاحب ٹچ موبائل لینا چاہیے. وہ گناہ پہ تو آپ یہ کام کرتے ہیں اور آپ نیکی کے اوپر اعتراض شروع کر دیتے ہیں. ادھر بھی دل کھول کے بات کرنی چاہیے.